بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ جب گفتگو کی جائے جبر و تفویض کی تو اسی کے ساتھ ایک اور بحث کہ جس کا تعلق عدالت خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہے، یا یہ کہا جا سکے کہ جب بھی بحث ہو عدالت خداوند تبارک و تعالیٰ کی تو اس بحث کے ضمن میں ایک گفتگو آتی ہے جبر و اختیار کی، اور جبر و اختیار ہی کے ساتھ ایک گفتگو آتی ہے قضاء و قدر کی۔ کیا معنی ہے قضاء اور قدر کا، اور اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہ قرآن مجید میں قضاء اور قدر کے لیے کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہ بات واضح رہے کہ قضاء کے لیے مختلف معانی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، لہذا لفظ قضاء کو مختلف معنی کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یہاں پر لفظ قضاء بے معنی خلق کے ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو خلق فرمایا، یہ ہو گیا ایک معنی۔ اسی طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہاں پر قضاء بے معنی حکم کے ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تمہارے پالنے والے نے یہ حکم دیا ہے۔ تیسرے معنی اعلان کے ہیں، ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اعلان کیا۔ قضاء اور قدر کے لیے چوتھا معنی فیصلہ ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ واللہ یقضی بالحق، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ حق پر مبنی ہوگا، خداوند تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، لہذا یہاں پر لفظ قضاء واللہ یقضی یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ قضاء کا 5واں معنی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا وہ فعل کے معنی میں، فقضی ما انت قاضٍ، کرو جو تمہیں کرنا ہے، تو یہاں پر فقضی تقریباً افعل کے معنی میں ہے، کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ چھٹے معنی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا قضاء کے لیے وہ ہے کسی چیز کا مکمل ہو جانا، لہذا قرآن مجید میں مدت مکمل ہونے کے لفظ استعمال ہوا قضاء، فلما قضى موسیٰ الاجل، کہ جب موسیٰ کی معین مدت مکمل ہو گئی۔ یہ 6 معنی قضاء کے قرآن مجید میں نقل ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے مرحلے میں قدر کے کیا معنی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ قدر مختلف معنی میں استعمال ہوا، مثال کے طور پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو ایک مقدس رات میں نازل کیا، اس آیت میں لفظ قدر مقدس اور محترم کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے والذی قدر فہدی، اور جس نے مخصوص مقدار کے مطابق اور مخصوص پیمانے کے مطابق مخلوقات کو خلق کیا، مخصوص کیفیات کے مطابق مخلوقات کو خلق کیا اور ان کی ہدایت فرمائی۔ لفظ قدر بے معنی محدود، یعنی کسی چیز کو محدود کر دینا یا تنگ کر دینا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کے رزق کو محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح سے مخصوص راہ اور مخصوص روش یا مخصوص طریقہ، ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کو مخصوص راہ اور روش پر گامزن کر دیا۔ یہ ہے وہ چند معنی قضاء اور قدر کے، لیکن اصطلاح علم کلام میں اس کے معنی مختلف ہیں، لہذا بعض نے یہ تصور کیا کہ قضاء اور قدر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، اور ایسا علم کہ جس کے بعد انسان مجبور ہو گیا۔ لیکن تعلیمات قرآن و اہل بیت کو دیکھا جائے اور مختلف آیات کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قضاء اور قدر ہے، بلا شک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کچھ فیصلے کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کچھ چیزوں کو مقدار اور معین حالات کے مطابق پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کا قطعاً معنی یہ نہیں کہ انسان مجبور ہو گیا۔ ایک روایت کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قضاء اور قدر کے بارے میں گفتگو فرمائی، لہذا امام ارشاد فرماتے ہیں الناس فی القدر علی ثلاثۃ اوجہ، کہ لوگ قضاء اور قدر کے مسئلے میں 3 اقسام کے ہیں۔ رجل یزعم ان الامر مفوض الیہ، ایک وہ شخص کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے امور کو، میرے کاموں کو میرے سپرد کر دیا، اور اب اللہ کا میرے کام میں کوئی دخل نہیں، جو میں کام کر رہا ہوں وہ میں ہی کروں گا، اور اللہ کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے معنی تفویض کے، کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے میرے امور میرے سپرد کر دیے، اب اللہ کو کوئی دخل نہیں، تو امام فرماتے ہیں فقد وہن اللہ فی سلطانہ وہو ہالک، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں اور سلطنت میں اللہ کی توہین کی اور یہ ہلاک ہو گیا۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي، کہ دوسرا شخص وہ کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور کیا ہے گناہ کرنے پر، وَكَلَّفَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، اور انسان پر ذمہ داری ڈالی، اور ایسی ذمہ داری ڈالی کہ جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ فَقَدْ ظَلَمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، اس شخص نے اللہ کو ظالم قرار دیا اس کے احکام صادر کرنے اور اللہ کے حکم میں، یعنی اللہ ایسے حکم دیتا ہے کہ جو معاذ اللہ عین ظلم ہے۔ فَهُوَ هَالِكٌ، یہ بھی ہلاکت میں مبتلا ہوا، یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ وَرَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقُونَ، اور تیسرا وہ شخص کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر ذمہ داری ڈالی، لیکن ایسی ذمہ داری ڈالی کہ جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں، اور اتنا بوجھ ڈالا کہ جس کو وہ برداشت کر سکتے ہوں۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، اور ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو۔ وَإِذَا أَحْسَنَ حَمَدَ اللَّهَ، اگر اس نے اچھا کیا تو وہ اللہ کی حمد کرے گا۔ وَإِذَا أَسَاءَ أَسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اور اگر اس نے گناہ کیا تو وہ استغفار کرے اللہ کی۔ فَهَذَا مُسْلِمٌ، یہ مسلمان ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو نہ جبر کا قائل ہو نہ تفویض کا قائل ہو۔ جبر والا بھی ہلاک ہو گیا، تفویض والا بھی ہلاک ہو گیا، اور یہی وہ نظریہ ہے کہ جو صحیح اور تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی جبر کا قائل ہو جائے تو پھر جتنی وہ آیات کہ جس میں کسی کام کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کام سے بچنے کو کہا گیا ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا، اور انبیاء علیہ السلام کا لوگوں تک پیغام پہنچانا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اور غلط کام پر سزا اور اچھے کام پر جزا، اور جنت اور جہنم، یہ سب کچھ عبث ہو جائے گا اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے، اور در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے عین مخالف ہے۔ کوئی بھی اگر ایسا سوچتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے اوپر ظلم کی تہمت لگاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پہلے غلط کام کراتا ہے اور پھر معاذ اللہ انسان کو سزا بھی دیتا ہے۔ قضاء اور قدر کی بہترین مثال کہ جس کا ذکر توحید شیخ صدوق میں بھی اور اصول کافی میں بھی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک بزرگ شخص نے، ایک بوڑھے شخص نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہ روایت نقل ہوئی جناب اسبغ ابن نباتہ سے کہ جو اصحاب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرتنا الى اہل الشام بقضاء اللہ وقدرہ، کہ یا امیر المؤمنین ہمیں آپ خبر دیں کہ یہ جو ہم اہل شام کی جانب جنگ کے لیے گئے تو کیا یہ قضاء اور قدر الہی کی وجہ سے تھا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، اجل یا شیخ، ہاں یہ سب کچھ قضاء اور قدر الہی کی وجہ سے تھا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ہم جس جگہ بھی ہم نے قدم رکھا اور جس وادی میں بھی ہم رکے، یہ سب کا سب قضاء اور قدر الہی کی وجہ سے تھا۔ اس بزرگ شخص نے دوبارہ سوال کیا
کیا اب جب یہ سب کچھ قضا اور قدر الہی کی وجہ سے ہے تو کیا اللہ کے پاس ہمارا کوئی اجر ہے؟ کیا ان چیزوں کا اب ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ تو مولا علیہ السلام نے اس بزرگ شخص سے کہا کہ ہاں، فواللہ لقد عظم اللہ لکم الاجر، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس نے تمہارے اجر کو بہت زیادہ کیا۔ کس سلسلے میں؟ فی مسیرتکم وانتم سائرون، کہ تم اہل شام کی جانب گئے اور جہاں جہاں رکے تم گئے، لیکن اپنے اختیار سے گئے، اور چاہتے تو نہ جاتے۔ تم واپس آئے تو اپنے اختیار سے آئے، اور چاہتے تو واپس نہ آتے۔ اور اس جانے میں اور آنے میں کسی قسم کی کوئی اللہ کی جانب سے زبردستی اور اکراہ یا جبر نہیں تھا، تم اپنے اختیار سے گئے۔ تو پھر شیخ نے جواب دیا، کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرہین ولا الیہ مضطرین وکان بالقضاء والقدر مسیرتنا ومنقلبنا ومنصرفنا، کہ کیسے ممکن ہے کہ قضاء اور قدر بھی ہے اور ہم اپنے اختیار سے گئے، یہ راستہ ہم نے اپنے اختیار سے طے کیا، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ قضاء اور قدر بھی ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم قضاء کو حتمی اور قدر کو لازمی سمجھ رہے ہو؟ اور پھر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ثواب اور عقاب بیکار کی بات ہوتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کروا رہا ہے، تو پھر مولا علیہ السلام نے یہاں پر جواب دیا اس نظریے کو رکھتے ہوئے، کیوں کہ وہ بزرگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہا ہے، تو ہمارے جانے اور آنے کا ہمیں کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ تو مولا علیہ نے فرمایا کہ ہاں، قضاء اور قدر بھی ہے، لیکن ہم گئے اپنے اختیار سے، آئے اپنے اختیار سے، تم بھی گئے، ہم بھی گئے۔ تم گئے جبکہ تم میں طاقت تھی کہ نہ جاؤ، تم واپس آئے جبکہ تم چاہتے کہ واپس نہ آتے۔ لہذا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ قضا حتمی ہوتی، قدر لازمی ہوتی، یعنی ہم مجبور ہوتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ ثواب اور عقاب بیکار ہو جاتا۔ اسی طرح سے امر اور نہیں بھی بیکار ہو جاتا۔ ثواب اور عقاب بیکار ہو جاتا سے مراد کیا؟ کہ اگر ہم سب کچھ اللہ ہی ہم سے زبردستی کروا رہا ہے تو پھر ثواب کس چیز کا؟ اور اگر گناہ اللہ ہی ہم سے کروا رہا ہے تو پھر عذاب کس چیز کا؟ اسی طرح سے اگر سب کچھ اللہ ہی کو کرنا ہے تو پھر ہمیں حکم کس چیز کا؟ کیوں ہمیں حکم دیا کہ یہ کام کرو، نماز کو پڑھو؟ اسی طرح سے اگر سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا کہ برائی نہ کرو؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ سب کچھ قضا اور قدر سے ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اللہ کی جانب سے جو مذمت ہے گناہ کرنے والوں کی وہ بھی بیکار ہو جائے گی، اور جو تعریف کی گئی ہے اچھے کام کرنے والوں کی وہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں پھر جو جنت کا وعدہ ہے اور جہنم کی وعید ہے وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ یہ سب کچھ اگر اللہ کروا رہا ہے تو پھر جنت کیسی اور جہنم کیسا، اور پھر برے کام کرنے والے کی برائی کیسی اور اچھے کرنے والے کی تعریف کیسی؟ کیونکہ اچھا کام کرنے والا اس نظریے کے مطابق کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کروا رہا ہے تو پھر اچھے کام کرنے والے کی تعریف نہیں ہے اور برا کام کرنے والے کی مذمت نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کرا رہا ہے تو پھر اچھا کام کرنے والے کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے برے کام کرنے والے پر، اور برے کام کرنے والے کی کوئی مذمت نہیں ہے اچھا کام کرنے والے کے مقابلے میں۔ کیوں کہ اچھا کام کرنے والا خود نہیں کر رہا اور برا کام کرنے والا کوئی برائی خود انجام نہیں دے رہا۔ پھر مولا فرماتے ہیں تلک مقالۃ اخوان عبدۃ الاوثان، یہ تمام نظریات بتوں کی پرستش کرنے والے افراد کے بھائیوں کے نظریات ہیں۔ کون سے نظریات؟ کہ جو یہ سمجھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ زبردستی ان کاموں کو کروا رہا ہے۔ وحطماء الرحمن، یہ رحمان کے دشمنوں کے نظریات ہیں۔ وحزب الشیطان، اور یہ شیطان کے طرفداروں کے اور شیطان کے دوستوں کے نظریات ہیں۔ وقدریۃ ھذہ الامۃ ومجوسھا، اور یہ وہ افراد ہیں جو جبر کے قائل ہیں، در حقیقت یہ اس امت کے قدری ہیں اور مجوس ہیں۔ قدریوں سے کیا مراد؟ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے سمجھیں کہ جو کام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کروا رہا ہے، انسان مجبور ہے۔ اور مجوس سے مراد
یہی پارسی کہ یہ اس امت کے مجوس ہیں۔ آگے جا کے مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ کلف تخیراً ونہا تحذیراً، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ذمہ داری ڈالی ہے تو اختیار سے ڈالی ہے، اور اگر کسی برائی سے روکا ہے تو ڈرا کے روکا ہے کہ اس برائی کا ایک برا نتیجہ نکلے گا۔ وَآتَ عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، اور ایک مختصر سے اچھے کام کے بدلے بہت زیادہ ثواب دیا ہے اللہ نے، اور گناہ زبردستی نہیں کروایا کسی کو مغلوب کر کے، اور اکراہ کے ساتھ اور زبردستی اچھائی بھی نہیں کروائی۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی چیز ہے بغیر حکمت کے نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَخْلِقِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ باطل اور عبث نہیں بنایا۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ ڈرانے کے لیے تاکہ برائیوں کے برے نتائج سے ڈرائیں، اور بشارت دینے کے لیے تاکہ بشارت کے کیا معنی ہے، تاکہ اچھے کاموں کی اچھائی سے آشنا کریں۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے زبردستی ہوئی کام کراتا ہے، یہ کفر کرنے والوں کے نظریات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ویل ہو ان کافروں کے اوپر کہ جو آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے قضاء اور قدر ہے، لیکن قضاء اور قدر قطعاً یہ معنی نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے جانب توجہ دلائی کہ سیاسی مقاصد کے لیے بادشاہوں اور خلفاء کی بد کرداریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جبر کے نظریوں کو پھیلایا گیا، اور جو جبر کے مخالف تھے انہوں نے پھر جبر کا بالکل انکار کیا اور وہ تفویض کی جانب چلے گئے۔ یعنی عالم اسلام میں ایک نظریہ ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی انسان سے کروا رہا ہے۔ دوسرا نظریہ ان کے مقابلے میں آیا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں بالکل آزاد ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں، اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار معین کی ہے، ہر مخلوق کو ایک خاص زمان، خاص مکان، خاص جگہ، خاص کیفیات کے ساتھ خلق فرمایا ہے، اور ہر مخلوق کیا کرے گی، کس دور میں کرے گی، کیا کرے گی، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ لیکن علم خداوند تبارک و تعالیٰ کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ پہلے بھی ہم نے جانب توجہ دلائی کہ جب کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے، مثال کے طور پہ جو مولا علی نے مثال دی کہ جنگ صفین میں جانے والوں کے لیے وہ کیا مثال تھی کہ قضاء اور قدر ہے، لیکن کس صورت میں کہ تم جا رہے تھے جبکہ اگر نہ چاہتے تو جنگ صفین کے لیے نہ جاتے، اور تم واپس آ رہے تھے اور اگر چاہتے تو واپس نہ آتے۔ کیا مراد؟ پھر آخر میں مولا علی نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بس جنگ صفین میں جانا در حقیقت اللہ کی ایک عبادت تھی، اللہ کی بندگی تھی، جو گیا اپنے اختیار سے گیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں گیا اپنے اختیار سے نہیں گیا اس سے اس کا سوال ہوگا، اور جو مولا علی کے مقابلے میں آیا اس سے اس کا حساب ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جو بھی کام ہوا وہ قضاء اور قدر سے ہوا، لیکن انسان کا اس میں اپنا اختیار تھا۔ یہ وہ تیسرا راستہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا روایتوں میں ولا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بس بلکہ ان دونوں راہوں کے درمیان ایک راہ ہے۔ وہ راہ کیا ہے کہ طاقت اللہ کی، قدرت اللہ کی، ملکیت اللہ کی، زمین اللہ کی، ہماری جان اللہ کی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی حکومت میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے کر رہے ہیں، جو اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم سے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی کروائے تو پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کسی سے کوئی کام زبردستی کرائیں اس کے بعد اسے سزا دیں کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظلم سے اور ایسی نادانی سے بالکل پاک اور پاکیزہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن پھر ہم عرض کریں کہ قادر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی ظلم
کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی غلط کام بغیر حکمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صادر نہیں ہوتا۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو قضاء اور قدر الہی کے بارے میں۔ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ اور بعض موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ ایک چیز کی جانب توجہ رہے کہ اگر کچھ حضرات کو یہ بحثیں مشکل لگیں تو اس کو بار بار سنیں، اس سے ریلیٹڈ بعض کتابوں کو پڑھیں، اور جب انشاءاللہ کبھی آن لائن سلسلہ شروع ہو تو اس میں سوال کریں، تدریجاً آسان ہو جائیں گی یہ گفتگویں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی موضوع مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی علم میں جائیں گے تو شروع میں مشکلات ہوں گی، تدریجاً یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔